الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعت مصطفیٰ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے۔ جب قرآن کو پڑھا، قرآن کا ترجمہ لکھا، تفسیر لکھی، قرآن پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، تفسیر لکھنے کے بعد، قرآن کے معنی میں غوطہ زن ہونے کے بعد، اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، اے رضا تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ یہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، اے رضا تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ اپنے قرآن میں کبھی مصطفیٰ کے چلنے کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے قرآن میں کبھی مصطفیٰ کے بولنے کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے قرآن میں کبھی مصطفیٰ کے سینے کے چاک ہونے کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے قرآن میں مصطفیٰ کے اوپر جانے کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے قرآن میں مصطفیٰ کے نیچے آنے کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے قرآن میں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اگر مصطفیٰ کنکریاں لے لے اللہ اس کو بھی قرآن کی آیت بنا دیتا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان کو بیعت کرے، رب اسے قرآن کی آیت بنا دیتا ہے۔ گویا یہ ساری آیات جب اعلیٰ حضرت نے پڑھی تو کہا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، اے رضا تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ تو پتا چلا رب کا قرآن مصطفیٰ کی نعت بیان کرتا ہے اور نعت اول ہے۔ قرآن میں بھی نعت مصطفیٰ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے وہ آیات پڑھتا جاؤں کہ کس کس آیت میں کیسے نعت بیان ہوئی۔ پھر مصطفیٰ کریم نے خود اپنی محفل میں بیٹھ کر بتایا کہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے محفل نعت میں بیٹھنا۔ اور پھر ترمذی شریف کی روایت آپ کے سامنے سے حسیت کہ یہ جو نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ جو ہدیے پیش کرتے ہیں، سوال اٹھتا ہے کہ یہ پیسے کیوں دیے جاتے ہیں؟ ارے جب ایک عاشق اپنے محبوب کا نام سنتا ہے، جب ایک عاشق مدینے کی بات سنتا ہے، جب ایک عاشق مدینے کے گلی کوچوں کی بات سنتا ہے، وہ وجد میں آ کر اپنا سب کچھ اس نعت خان کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم دے کیا سکتے ہیں؟ کائنات کی سب سے حقیر ترین چیز تو یہ دولت ہے، تو ہم نعت مصطفیٰ پڑھنے والے کو اپنی حیثیت کے مطابق نواز دیتے ہیں۔ اب آئیے، صحن کعبہ ہے، مصطفیٰ کریم صحن کعبہ میں موجود ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جب مصطفیٰ کریم کو حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا تھا، عمرے کے لیے نہیں جانے دیا گیا تھا، اور صلح حدیبیہ کر کے مصطفیٰ واپس چلے گئے تھے۔ دوسرے سال میرے مصطفیٰ واپس آئے، اب صحن کعبہ میں تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا، صحابہ ساتھ تھے۔ اب ایک صحابی جن کا نام ہے عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ، وہ آگے آگے جا رہے تھے، صحن حرم ہے، وہ آگے آگے جا رہے تھے، مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے تھے۔ صحن حرم ہے، آگے آگے جا رہے تھے، گویا ثنا خانوں کو عزت دینا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، ثنا خانوں کو عزت دینا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ وہ آگے آگے جا رہے تھے اور نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے جب یہ منظر دیکھا انہیں ڈانٹا کہ صحن حرم اور تو شعر پڑھ رہا ہے، صحن حرم اور تو شعر پڑھ رہا ہے۔ یہ آواز میرے مصطفیٰ کے کانوں تک پہنچی کہ عبداللہ ابن رواحہ کو ڈانٹ کر خاموش کروایا جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ ثنا خانوں کا سر فخر سے بلند کرنے والے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عمر اس کو چھوڑ دو، اس کی نعت کا ایک ایک شعر دشمنوں کے سینوں میں تیر کی طرح لگ رہا ہے۔